اور یہ جو ہم اذکار کر رہے ہیں یہ سلسلہ نقشبندیہ کے علماء کرام کے ایصال ثواب کے لیے مختلف قسم کے ان کو ختم کہا جاتا ہے، یہ مختلف قسم کے ہم ختم کرتے ہیں۔ تو آج اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ محبوب سبحانی، یہ لقب ہے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ورد کیا جاتا ہے اس کا ہم ورد کریں گے، اور آپ ذرا دیکھیں گے تو شاید آپ حضرات کو معلومات مجھ سے اچھی ہوں گی کہ 4 سلسلے ہیں: نقشبندیہ، سہروردیہ اور قادریہ اور چشتیہ، 4 سلسلے ہیں۔ تو سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سلسلے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں اور سب کی بنیاد تو ایک ہی جگہ سے ہے، اور وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، تو کہیں نہ کہیں یہ سلسلے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور منسلک بھی ہیں۔ تو سلسلہ نقشبندیہ میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ ختم کیا جاتا ہے، اور بہت ہی عظیم کلمات ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسیب کہتے ہیں ایسا شخص جب کوئی اس کی کفالت میں آ جائے اور اس کے زیر نگرانی آ جائے تو اس کے سارے معاملات کے لیے پھر اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسا شخص جب اس کی کفالت میں کوئی آ جائے تو پھر زیر کفالت فرد کو کسی اور کی بالکل ضرورت ہی محسوس نہ ہو کسی بھی طریقے سے، وہ کہلاتا ہے حسیب۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ حسیب۔ اللہ کے نام میں سے حسیب، کہ وہ ایسا غالب ذات ہے جب اس کے قبضے اور اس کی نگرانی میں کوئی آ گیا پھر کائنات کے کسی شخص کی اس کو ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ ہے حسبنا اللہ، اللہ ہمارا حسیب ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ونعم الوکیل، سب سے بڑا کارساز، سب سے اچھا کارساز وکیل کہتے ہیں ہر چیز کو حسن کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اور ایک نفاست کے ساتھ مکمل کرنا۔ کسی بھی معاملے میں نفاست کا، خصوصیات کا، اس کی روح کا خیال کرنا، اس طرح کا کام تو سب کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بے ڈھنگ کا کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے ایسا کام جس میں کسی قسم کا عیب باقی نہ رہے، وہ ہے وکیل۔ وہ کون ہے؟ وکیل۔ تو یہ وہ کلمات ہیں، اس کی عظمت ذرا آپ یوں دیکھیے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور 3 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مختلف وقت میں یہ کلمات کہے۔ سب سے پہلی شخصیت ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ جب آپ کو آگ میں جب ڈالا جانے لگا، اور روایات میں آتا ہے، روایات سے مراد ہے بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل یا کوئی بھی فرشتہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے حکم کہیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں اور آپ کو یہاں سے نکال دوں۔ تو سیدنا ابراہیم نے عجیب سوال کیا، فرمایا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا اللہ کی اجازت سے تو آیا ہوں، لیکن اللہ نے بھیجا نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا، اپنی طرف سے میں نے ہوتا ہے اجازت لی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ فرمایا جب اللہ نے نہیں کہا تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ کلمات پڑھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ دوسری مرتبہ قرآن میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ بھائی بہت بڑا لشکر، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کہ اب مدینہ کی خیر نہیں ہے، سارے جمع ہو رہے ہیں اور ایک ساتھ ہمراہ آور ہوں گے اور آپ کی پوری امت کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا کوئی فکر نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، پیارے محبوب نے کہا اللہ ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تیسرا یہ کلمہ کہا ہے ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جب آپ پر تہمت لگی، نعوذ باللہ لوگوں نے تہمت لگا دی منافقین نے، اور اتنا معاملہ بڑھ گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیا اور فرمایا اب اللہ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو
المومنین سیدنا عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے محبوب آئے، میں نے کہا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے کہا اے عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے توبہ کر لے، اللہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے خاموشی اختیار، میں نے کہا آپ اپنا بتائیے، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ فرماتی ہے میں سمجھ گئی، میں نے کہا بس میرے لیے یہ خاموشی کافی ہے، اب میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس وقت کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ۔ اور جن جن نے یہ کلمات کہے پھر اللہ نے ان کی کیسی مدد کی، حضرت ابراہیم کی مدد کیسے ہوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے ہوئی۔ ام المومنین سیدنا عائشہ فرماتی ہیں میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن نازل فرما دیں گے، میری طہارت، میری پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ قرآن نازل فرما دیں گے۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ الہام کر دیں گے، پیارے محبوب کے دل میں آ جائے گا کہ یہ پاکیزہ ہے، یہ تہمت ہے، لیکن اللہ نے پوری 2 رکوع کی پوری قرآن نازل فرما دیا۔ تو یہ وہ کلمات ہیں، کبھی بھی کسی شخص نے مشکل میں ان کلمات کو کہا ہو اور پھر اللہ کی مدد نہ آئی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ دل کے ساتھ جو بھی پریشانی ہو، جو بھی معاملہ ہو، اگر دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھے جائیں، بعض بزرگان نے لکھا ہے کہ ایک ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بتائے، فرمایا صبح و شام 7 مرتبہ جو یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ ہر معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بعد نے کہا اگر وہ کلمات نہ یاد رہیں تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ دینا بھی کافی ہے۔ صبح 7 مرتبہ، 7 شام کو 7 مرتبہ، آسان طریقہ ہے، صبح فجر کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ اگر ہم اس کی عادت بنا لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ تو طریقہ وہی ہوتا ہے، ہم 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا اور 500 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، آخر میں پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے ہم 3 مرتبہ ہر ساتھی درود شریف پڑھے گا اور اس کے بعد 5 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں گے۔ ہر مرتبہ میں ہر ساتھی 7 مرتبہ یہ کلمات دہرائے گا اور آخر میں پھر انشاءاللہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إله العالمين يا رب كريم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. या अल्लाह तेरे फजल और एहसान से इस मजलिस में जो कुछ पढ़ा गया या अल्लाह महज अपने फजल और करम से अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। या इलाहुल आलमीन जिन कलिमात तय्यबा का विर्द किया गया या अल्लाह इसका इसाले सवाब हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह सिलसिला नक्शबंदिया के तमाम अकाबिरीन तसव्वुफ़ के सिलसिले के तमाम बुजुर्गान या अल्लाह इस उम्मत की खिदमत करने वाले हर मुसलमान को हर इंसान को मुहद्दिसीन को
فقہا کو، مفسرین کو، مجتہدین کو، علماء اور مشائخ کو یا رب کریم یا اکرم الاکرمین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، جن کلمات طیبہ کا ورد کیا گیا یا اللہ ان کی برکات ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، ان کلمات کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف دور فرما دیجیے۔ یا اللہ راحت اور اطمینان والی، سکون والی، عبادت والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم عاجز و محتاج، تیرے مصائب اور مشکلات جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ عافیت والی زندگی، یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی معرفت، اپنی محبت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، یا اللہ جن کے گھروں میں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ جن کے گھروں میں رشتوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تکالیف ہیں، یا اللہ تمام تکالیف کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام تکالیف کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے رزق میں، مسلمانوں کے رزق میں، صحت میں، یا اللہ ہر معاملے میں آسانیاں فرما دیجیے۔ یا اللہ حلال اور طیب رزق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ حلال رزق حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، یا رب کریم، یا اکرم الاکرمین، تیرے فضل اور احسان سے، یا اللہ تیری انعام سے، تیرے احسان سے، تیرے رمضان میں موجود ہیں، مسجد میں موجود ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، پوری کائنات مل بھی جائے تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یا اللہ یہ چھوٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے ذکر اذکار کو، یا اللہ ہر عبادت تیری محبت کی وجہ سے ہے، یا اللہ تیری محبت کی وجہ سے ہے، تیری رضا کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ ان عبادات کو قبول فرما لیں، یا اللہ انہیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین رمضان المبارک کی رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں، جہنم سے آزادی، لیلۃ القدر کی رات صحت اور عافیت کے ساتھ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔